پیغمبر اسلام استثنائی شخصیت۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی میں مکہ میں ہوئی۔ 610 عیسوی میں آپ کو نبوت ملی۔ 632 میں مدینہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ پوری تاریخ میں ایک استثنائی شخصیت تھے۔ آپ کا استثنائی شخصیت ہونا اپنے آپ میں اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نمائندہ تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی نصرت حاصل تھی۔ خداوند کائنات کی خصوصی نصرت کے بغیر کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ پوری تاریخ میں ایک استثنائی شخصیت بن جائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس استثنائی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں۔ اس موضوع کی تفصیل کے لیے ایک مکمل کتاب درکار ہے۔ یہاں آپ کی استثنائی شخصیت کے چند پہلو مختصر طور پر درج کیے جاتے ہیں۔ اظہار دین۔ قرآن کی سورہ الفتح میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت آئی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یعنی یہ اللہ ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو تمام دین پر غالب کر دے، اور اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ قرآن کے اس بیان میں جو بات کہی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دین خداوندی کے اعلان کے لیے بہت سے لوگ اٹھے، لیکن ان کا کام اعلان کے درجے تک محدود رہا، وہ انقلاب کے درجے تک نہیں پہنچا۔ پیغمبر اسلام کا مشن اللہ کی خصوصی نصرت سے نظریاتی انفجار یا آئیڈیالوجیکل ایکسپلوژن تک پہنچ گیا۔ آپ کے ذریعے افکار کی دنیا میں ایک ایسا انقلاب آیا کہ آپ کو تاریخ ساز پیغمبر یا ایپاک میکنگ پروفٹ کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انقلابی صفت کا اعتراف مختلف مورخین نے کھلے طور پر کیا ہے۔ فرانس کا مورخ ہنری پیرین 1862 میں پیدا ہوا اور 1935 میں اس کی وفات ہوئی۔ اس نے اسلام اور پیغمبر اسلام کے موضوع پر کئی کتابیں شائع کی ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ اسلام نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ اس کے بعد روایتی دور تاریخ کا خاتمہ ہو گیا۔ اسلام had sufficed to change the face of the globe. Wherever it had passed, the ancient states, which were deeply rooted in the centuries, were overturned as by a cyclone. The traditional order of history was overthrown. ہنری پیرین، A History of Europe, لندن۔ کار نبوت کا تسلسل۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو انقلاب آیا، اس کے بعد یہ ممکن ہو گیا کہ پیغمبر کے بغیر کار نبوت کا تسلسل جاری رہے۔ پچھلے پیغمبروں کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ پیغمبر پر نازل ہونے والی وحی پیغمبر کے بعد محفوظ نہیں رہتی تھی، اس لیے بار بار خدا کی طرف سے پیغمبر بھیجے جاتے رہے۔ لیکن پیغمبر اسلام کے ذریعے یہ ہوا کہ آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی یا قرآن پوری طرح محفوظ ہو گئی۔ آپ کی زندگی بھی تاریخی طور پر مدون ہو گئی۔ اس لیے آپ کے بعد یہ ممکن ہو گیا کہ کوئی شخص جو گہرے طور پر پیغمبر کے مشن سے اپنے آپ کو وابستہ کرے، وہ اپنے زمانے میں پیغمبر کا نمائندہ بن جائے۔ یہی بات حدیث رسول میں اس طرح بتائی گئی ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، سنن الترمذی، یعنی علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین خداوندی کے تمام اجزاء محفوظ ہو گئے۔ جو دین پہلے زندہ شخصیتوں کی سطح پر ہوتا تھا وہ اب مستند کتابوں کی شکل میں محفوظ ہو گیا۔ اس طرح امت کی بعد کی نسلوں میں اٹھنے والے افراد کے لیے یہ ممکن ہو گیا کہ وہ کار نبوت کا تسلسل دوبارہ زندہ حالت میں جاری کر سکیں۔ Without being a prophet, one can play the prophetic role. خالق کا تخلیقی پلان یہ ہر انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ جانے کہ پیدا کرنے والے نے اس کو کس لیے پیدا کیا ہے، اس کا مقصد تخلیق کیا ہے، اس کے لیے کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا۔ ہر عورت اور مرد اس سوال سے لازمی طور پر دوچار ہوتے ہیں، خاص شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر۔ اس سوال کا معتبر جواب صرف خالق دے سکتا ہے۔ یہ صرف خالق ہے جو یہ بتا سکتا ہے کہ انسان اور کائنات کو پیدا کرنے سے اس کا منصوبہ تخلیق یا کریشن پلان کیا ہے۔ خدا نے اس سوال کا معتبر جواب فراہم کیا ہے۔ قرآن اور پیغمبر قرآن کے ذریعے خدا نے اس سوال کا معتبر جواب فراہم کیا ہے۔ اب ہر انسان کے لیے یہ ممکن ہو گیا کہ وہ خدا کے تخلیقی پلان کو جانے۔ It became possible for everyone to know the creation plan of God. پہلے زمانے میں حنفاء ہوا کرتے تھے، یعنی متلاشی حق۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ممکن ہو گیا کہ کوئی شخص اپنی تلاش حق کو دریافت حق بنا سکے۔ Truth seekers no longer need to live in bewilderment. نشانیوں کا ظہور۔ قرآن کی سورہ حامیم السجدہ میں بعد کی تاریخ کے لیے ایک پیشن گوئی ان الفاظ میں آئی ہے: سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یعنی مستقبل میں ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، کائنات میں بھی اور انسان کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر پوری طرح یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ قدیم زمانے میں جو انبیاء آئے انہوں نے خرق عادت معجزے دکھائے۔ یہ معجزے ان کے معاصرین کے لیے ان کے پیغمبر ہونے کی دلیل تھے۔ حسی معجزہ معاصرین کے لیے دلیل ہوتا ہے، بعد کے لوگوں کے لیے وہ دلیل نہیں ہوتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری پیغمبر تھے، یعنی قیامت تک کے لیے پیغمبر۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے پیغام کی پیغام رسانی اہل عالم کے لیے جاری رہے گی۔ یہ کام اس طرح انجام پایا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے انقلاب کے ذریعے تاریخ میں ایک ایسا عمل جاری ہوا جس کے نتیجے میں فطرت کے قوانین دریافت ہوئے۔ یہ قوانین فطرت معجزے کا بدل بن گئے۔ ان قوانین کے ذریعے یہ ممکن ہو گیا کہ بعد کے زمانے میں سائنسی دلائل کی طاقت سے وہ دعوتی کام انجام دیا جا سکے جو پہلے معجزے کی طاقت سے انجام دیا جاتا تھا۔ گویا کہ پیغمبر اسلام سے پہلے دعوت بذریعہ معجزہ یا دعوت تھرو میریکل کا زمانہ تھا، اور اب دعوت بذریعہ علمی دلائل یا دعوت تھرو سائنٹیفک آرگیومنٹ کا زمانہ ہے۔ قرآن کی سورہ الاسراء میں پیغمبر اسلام کے بارے میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یعنی قریب ہے کہ تمہارا رب تم کو مقام محمود پر کھڑا کرے۔ اس آیت میں مقام محمود کسی پراسرار واقعے کا نام نہیں ہے، اس سے مراد ایک معلوم واقعہ ہے جو تاریخ میں مسلمہ طور پر پیش آیا۔ پیغمبر اسلام سے پہلے جو پیغمبر آئے وہ مستند تاریخ میں ریکارڈ نہ ہو سکے۔ پیغمبروں کی فہرست میں پیغمبر اسلام پہلے پیغمبر ہیں
جو مستند تاریخ میں درج کیے گئے۔ ایک مغربی مورخ نے اس کا اقرار ان الفاظ میں کیا ہے: محمد تاریخ کی کامل روشنی میں پیدا ہوئے۔ محمد was born within the full light of history۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی محمود سے مراد نبی معترف یا اکنالجڈ پروفٹ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی میں آپ کو اتنا کم سمجھا گیا کہ مکہ کے مخالفین آپ کو مذمم یا کنڈیمڈ پرسن کہنے لگے، لیکن آخر کار تاریخ آپ کے موافق ہو گئی۔ عام طور پر مورخین اور مبصرین آپ کی عظمت کا اعتراف کرنے لگے۔ ان میں سے ایک مثال امریکہ کے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی ہے۔ انہوں نے تمام دنیا کی مشہور شخصیتوں کا مطالعہ کر کے ایک ضخیم کتاب تیار کی۔ اس کا عنوان 100 یا دی 100 ہے۔ اس کتاب میں پوری انسانی تاریخ کی 100 بڑی شخصیتوں کا تذکرہ ہے۔ مصنف نے اس کتاب میں پیغمبر اسلام کو اس فہرست میں پہلے نمبر پر رکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے: محمد تاریخ کے پہلے شخص ہیں جو انتہائی حد تک کامیاب رہے، مذہبی سطح پر بھی اور دنیاوی سطح پر بھی۔ محمد was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels۔ مائیکل ایچ ہارٹ، دی 100۔ اخوان رسول۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک قول میں یہ پیشنگوئی کی کہ بعد کے زمانے میں آپ کی امت میں ایسے افراد پیدا ہوں گے جو اخوان رسول قرار پائیں گے۔ صحیح مسلم۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے پیغمبر اسلام کو دیکھا نہیں ہوگا، مگر اصحاب رسول کی طرح انہوں نے معرفت دین حاصل کیا۔ اخوان رسول are those who share صحابہ-like experiences due to their deep realization۔ پچھلے پیغمبروں کے ہاں صرف اصحاب یعنی کمپینینز ہوا کرتے تھے۔ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی استثنائی صفت ہے کہ آپ کی امت میں ایسے افراد پیدا ہوں گے جو اخوان یا بردرز کا درجہ پائیں گے۔ ایسا صرف اس لیے ممکن ہوگا کہ پیغمبر اسلام کے بعد خدا کا دین، نظریہ اور عمل دونوں اعتبار سے پوری طرح محفوظ ہو گیا۔ خاتم النبیین۔ قرآن کی سورہ الاحزاب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں: وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی محمد اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے متعدد پہلو ہیں۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ نبوت اب شخصی عمل کے طور پر باقی نہ رہی، البتہ کار نبوت اب دعوتی عمل کے طور پر مسلسل جاری ہے۔ یہ پیغمبر اسلام کی ایک استثنائی صفت ہے۔ دوسرے پیغمبروں کے معاملے میں یہ ہوا کہ پیغمبر کا نام لینے والوں کا ایک گروہ تو ضرور باقی رہا، لیکن پیغمبر کی حقیقی دعوت کسی تبدیلی کے بغیر اپنی اصل صورت میں جاری رہنے کا امکان ختم ہو گیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد یہ ہوا کہ ایک نیا دور دعوت وجود میں آیا۔ وہ تھا براہ راست پیغمبر کی ذات کے ذریعے دعوت کے دور کا خاتمہ اور پیغمبر کے ماننے والوں کے ذریعے دعوت کے دور کا آغاز۔ End of dawah through the prophet, beginning of dawah through the followers of the prophet, continuation of prophetic role through the followers of the prophet۔ فتح مبین۔ قرآن کی سورہ نمبر 48 معاہدہ حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی۔ معاہدہ حدیبیہ امن کا معاہدہ تھا۔ معاہدہ حدیبیہ کیا تھا؟ معاہدہ حدیبیہ کا مقصد تھا جنگ کے حالات کو ختم کر کے
امن کے حالات پیدا کرنا۔ اس معاہدے کے بعد پیغمبر اسلام اور آپ کے مخالفین کے درمیان مکمل طور پر جنگ بندی ہو گئی اور طرفین کے درمیان امن کی حالت قائم ہو گئی۔ اس کے بعد معتدل حالات میں دعوتی کام کرنا ممکن ہو گیا۔ امن کا یہ معاہدہ پوری تاریخ کا ایک انوکھا معاہدہ تھا۔ یہ فریق ثانی کی تمام شرطوں کو یک طرفہ طور پر مان کر انجام پایا تھا۔ بظاہر وہ پسپائی کا ایک معاہدہ تھا، لیکن معاہدے کی تکمیل کے بعد قرآن میں یہ آیت اتری، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ یعنی بے شک ہم نے تم کو کھلی ہوئی فتح دے دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی خطائیں معاف کر دے اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تم کو سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست مدد عطا کرے۔ تاریخ کے مطابق معاہدہ حدیبیہ کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سیاسی فتح حاصل نہیں ہوئی۔ یہ معاہدہ بظاہر فریق ثانی کے مقابلے میں شکست کا واقعہ تھا، نہ کہ فتح کا واقعہ۔ اس کے باوجود قرآن میں کیوں اس کو فتح مبین کہا گیا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ معاہدہ حدیبیہ کے بعد دعوت کے تمام مواقع کھل گئے۔ یہ مواقع اتنے غیر معمولی تھے کہ معاہدے کے بعد صرف 2 سال کے اندر پیغمبر اسلام کے ساتھیوں کی تعداد 5 گنا زیادہ ہو گئی، اور جنگ کے بغیر صرف زیادہ تعداد فیصلے کے لیے کافی ہو گئی۔ حدیبیہ دراصل ایک عظیم پالیسی کا نام ہے۔ یہ پالیسی تاریخ میں پہلی بار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتائی، یعنی حالت موجودہ کو مان کر ٹکراؤ ختم کر دو تاکہ مواقع یا اپرچونٹیز کو استعمال کرنا ممکن ہو سکے۔ حدیبیہ means the policy of positive status quoism and positive status quoism is the key to super achievement۔ صلح بہتر ہے۔ قرآن کی سورہ النساء میں یہ آیت آئی ہے، الصلح خیر، یعنی صلح بہتر ہے۔ گویا امن کا طریقہ سب سے زیادہ کارگر طریقہ ہے۔ پیس از دا موسٹ سکسیسفل پالیسی۔ فلاسفہ اور مفکرین ہمیشہ امن کی بات کرتے رہے ہیں۔ امن کے مطالعے کے لیے ایک مستقل شعبہ علم وضع ہوا ہے جس کو پیسیفزم کہا جاتا ہے، مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک مکمل نظریہ امن یا آئیڈیالوجی آف پیس دنیا کو دیا۔ اس اعتبار سے آپ کو پیغمبر امن یا پروفٹ آف پیس کہا جا سکتا ہے۔